السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، کسی بھی بیماری کی وجوہات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو دو طرح کی وجہیں زیادہ تر نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جن پر انسان اختیار رکھتا ہے، یعنی ان کو تبدیل کر سکتا ہے اپنی ایما پر، اور اسی طرح سے دوسری وہ وجوہات جن کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سبب کے متعلق جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے بیماریوں کے ہونے یا نہ ہونے میں۔ غذا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ غذا میں کسی قسم کی کمی بیشی اکثر و بیشتر بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے، اور غذا کیونکہ بڑھتی ہوئی عمر میں انسان کو غذا کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا بات کی جائے گی بچوں کے حوالے سے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انکسار علی، جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں، جن کا تعلق لیاقت کالج آف میڈیسن سے ہے اور اس کے علاوہ ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ اس اہم موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ غذا کے بارے میں نے بتایا کہ بڑھنے والی عمر میں یا بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ فوری طور پر سامنے بھی آ جاتی ہے۔ لیکن بچپن کے بھی مختلف اوقات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نومولود بچہ بھی اپنے بچپن میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک وہ بچہ جو کہ اپنی بلوغت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی بچپن ہی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس دوران بے شمار بچے روزہ کشائی کے عمل سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا رمضان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بچے جنہوں نے شروع کیے ہوتے ہیں روزے رکھنا، ان کے اندر غذا کا خیال کس طرح سے رکھا جائے تاکہ ان کو اس عمل میں یا اس ابتدا میں کوئی مشکل درپیش نہ آئے؟ جی ہاں، آج کل رمضان ہے اور اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم گفتگو ہو سکتی ہے، اور بچوں پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ 12 سال کے اراؤنڈ بچے روزہ رکھتے ہیں، اور بنیادی سوال یہی ہوتا ہے کہ وہ سحری میں کیا لیں، افطار میں کیا لیں، اور کس طرح سے چلیں کہ ان کی صحت پہ کوئی بھی منفی اثر نہ ہو بلکہ ایک مثبت اثر ہو۔ بالکل۔ تو اس کا ایک تو مذہبی اور روحانی پہلو ہے جس سے ہم سب آشنا ہیں، جو کہ بہت ہی مثبت ہے یقیناً، اور دوسرا پہلو جو صحت کا ہے تو اس کے اندر ایک بنیادی بات یہی ہے کہ جو ایک بیلنس ڈائٹ کا جو تصور ہے کہ متوازن غذا، تو اس تصور کو تو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس متوازن غذا کے تصور میں یہ آتا ہے کہ آپ کی تقریباً 50% خوراک جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ یا نشاستے سے ہوتی ہے، 35% 35% کے قریب فیٹ یا لحمیات سے ہوتی ہے، اور 12 سے 15% پروٹینز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی سا خاکہ ہے، اور ہماری خوراک جو ہے خدا کی قدرت دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، جو کہ نارمل ڈائٹ ہوتی ہے۔ اب جو افطار اور سحر ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اگر ہم ایک توازن برقرار رکھیں تو تقریباً یہی تناسب جو ہے غذا میں برقرار رہتا ہے۔ اب افطار اس کے اوپر آئیں، سحری کے اوپر آئیں، ظاہر ہے بچے کو ضرورت ہوگی، پانی کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے جس کو کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے ایسے ممالک میں جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو مناسب مقدار میں بچوں کو پانی ضرور لے لینا چاہیے تاکہ ان کو پانی کی کمی کی شکایت نہ ہو، اور ظاہر ہے غیر ضروری طور سے بعد میں دھوپ میں بھی نہ پھریں کہ ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہو۔ یہ ساری احتیاط اپنی جگہ ہوتی ہے، تو مناسب مقدار میں وہ پانی لیں گے۔ لیکن یہ ایک اپریہینشن کے ساتھ بعض دفعہ پیرنٹ بہت ہی زیادہ فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ چکنائی کی چیزیں یا بہت زیادہ مٹھاس کی چیزیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ کرنے چاہیے، نہ سحری کے وقت نہ افطار کے وقت، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر ایک غذا کا توازن بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہے ذرا اس سے اینٹاگنائز ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ مہیا کریں مناسب پانی، جوسز، اور کھجور کی بڑی اہمیت ہے مذہبی طور سے بھی اور غذائی طور سے بھی، تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ متوازن غذا کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اشرف صاحب، آپ نے والدین کا تذکرہ کیا کہ زبردستی نہ کھلانے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے جو میرے خیال سے ہر ماں کا جس کا بچہ اس عمر کے حصے میں ہو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ گوشت نہیں کھاتا، بچہ سبزی نہیں کھاتا، بچہ پھل نہیں کھاتا۔ کبھی کبھی تو یہ حیرت ہونے لگتی ہے کہ کھاتا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو کھانے پینے میں بہت زیادہ سلیکٹیو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک چیز جس سے رغبت رکھتے ہیں وہ بار بار کھانا چاہتے ہیں جبکہ دوسری چیز کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے بچوں کا کیا کیا جائے، یا ان کے اوپر زبردستی اگر کی جائے تو کس حد تک کی جائے، یا کوئی اور ایسا طریقہ کار ہے جو کہ اپنایا جا سکتا ہو؟
آپ نے بڑی اہم بات کی طرف نشاندہی کی ہے، کیونکہ یہ بالکل ہی پریکٹیکل مسئلہ ہے جو کہ ہم لوگ روز فیس کرتے ہیں. جی پیرنٹس آتے ہیں اور اسی قسم کی شکایت کہ بچے کا وزن کم ہے، اور جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو گوشت بھی نہیں کھاتا ہے، اور یہ تو جنک فوڈ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے. اس کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے بچوں کو کہ وہ بازار سے ان کو پکی پکائی چیزیں ملیں، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ متوازن بھی ہوں. جی تو اس طرف رغبت، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، سویٹس کھا رہے ہوتے ہیں، ٹافیز کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ظاہر ہے پروٹینز نہیں ہوں گے، آئرن نہیں ہوگا، یہ سب مسائل ہوں گے. تو وہ کچھ ان کو کھانے میں بہتر لگتے ہیں، آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ آسانی سے کنویننٹلی لیتے ہیں. تو اس طرف کئی بچوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو اب اس میں پیرنٹس کو ان کو مناسب غذا پہ لانے کے لیے کیا کریں؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زبردستی کریں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ کریں، پیار محبت سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. یہ بظاہر ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس کے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہی چاہیے کہ ان کو صحیح باتیں سمجھائیں، بتائیں، مزید بتائیں، اور فورس نہ کریں، کیونکہ فورس فیڈنگ ہمیشہ منفی اثرات جو ہے نا اس سے برآمد ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گروئنگ ایج کے اندر بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، تو کیا بیماری بھی ان کے غذائی عادات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یا بیماری کے بعد جیسے عموماً دیکھا گیا کہ بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو کیا یہ قدرتی ہے، یا اس دوران کس طرح کا لاہ عمل اختیار کیا جائے؟ دونوں کا آپس میں رشتہ ہے. اور یہ کہ بچہ اگر کمزور ہوگا، اس کی مزاحمت کم ہوگی، ڈیفینس میکینزمز کم ہوں گے، تو وہ آسانی سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، انفیکشنز کا، اس کے اوپر جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، وائرسز ہوتے ہیں سارے. تو اگر میری ریزسٹنس کم ہے یا بچی کی ریزسٹنس کم ہے تو اس کے اوپر بیماری آسانی سے اثر انداز ہوگی اس کی غذائی کمی کی وجہ سے. اب دوسرا پہلو یہ ہوا کہ انفیکشنز جو ہیں اس کو ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر بچے کی خوراک متاثر ہوتی ہے. بچہ بیمار ہوگا تو اس کو کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، وہ کھا نہیں رہا ہوتا ہے، بیمار ہے، اس کو بخار ہے، گلے میں بھی بعض دفعہ انفیکشن ہے، تو مختلف محرکات کی وجہ سے وہ اپنی نارمل خوراک نہیں لے سکتا. تو اس طرح سے یہ وشس سرکل چل سکتا ہے آگے. اور آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی کہ انفیکشنز کا خوراک کی کمی سے خاصا رشتہ ہے. اشرف صاحب، اسی طرح سے میں نے یہ بھی اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ والدائیں خاص کر بچوں کو ملٹی وائٹامنس دینا شروع کر دیتی ہیں تاکہ ان کے اندر کسی طرح کی وائٹامنس کی کمی نہ ہو. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہترین طریقہ کیا ہے جو کہ اپنایا جائے تاکہ بچے کے اندر اس قسم کی کمی سامنے نہ آئے. اور ویسے بھی انسان کو دیکھا جائے تو وائٹامنس کی بہت تھوڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. کیا اس طرح ادویات کے ذریعے ان کو برابر کرنے کی کوشش کرنا بہتر ہے؟ جی، وائٹامنس جیسے آپ نے نشاندہی کی، وائٹل امین سے بنا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ بہت تھوڑی سی مقدار میں ہی ہوتے ہیں لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جی. اب یہ ہے کہ جب بچہ نارمل خوراک لے رہا ہو، جسے آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، تو عام طور سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر بچہ نہیں لے رہا تو پھر اس کو جو ہے وائٹامنس کی کمی کا احتمال ہوتا ہے. اور یہ ڈیولپنگ ممالک میں، جیسے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے جہاں پہ کہ 40% بچے 5 سال سے کم عمر کے غذا کی کمی کا شکار ہیں، تو وائٹامنس کی کمی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور اس لیے یہ خاصی پائی جاتی ہے. بات وہی ہوئی کہ اگر نارمل بچہ غذا لے رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نارمل نہیں لے رہا تو پھر وہ غذا کی کمی ہوگی، وائٹامنس کی کمی ہوگی، منرلس کی کمی ہوگی، اور سارے مسائل ہوں گے. تو اب اس کی ضرورت ہوئی جی کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ دی جائے، کس طرح سے دی جائے. تو پہلی ایمفیسس یہ ہوتی ہے کہ جو معالج ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ایک صحیح متوازن غذا کی طرف ان کو رہنمائی کرے گا، فیملی کو. جی. اور ماں بھی اس طرف رغبت کریں گی. ساتھ ساتھ پھر جو کمی واقع ہو گئی ہے تو وہ تو ہمیں دینی ہی ہے. وائٹامن اے کی کمی ہے فرض کیا، جو کہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے، ایپیتھیلیل سرفیس کے لیے اچھی ہے. بی کمپلیکس کی کمی ہوئی. وائٹامن سی جو کہ کولیجن ٹیشو کے لیے اہم ہے. وائٹامن ڈی جو کہ ہڈیوں کے لیے اہم ہے. تو ان سب کی جو ہے بہت تھوڑی مقدار میں لیکن بہت اہم کردار ہے. تو پھر ہم یہ کہ ایک تو غذا سے پوری کریں گے، اور اگر وہ کمی کا شکار ہیں تو ضرور ان کو وائٹامنس دینی ہوں گی مناسب مقدار میں اور مناسب وقت تک، لیکن معالج کے مشورے سے. ہاں، مشورہ بہتر ہے. اور ایک اور بات یہ کہ کوئی بچہ اگر کمزور ہے تو اس کا واحد حل یہ نہیں ہے جیسے کہ مائیں آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ بچہ بہت کمزور ہے اور اس کو طاقت کی دوا لکھ دیں. جی. اور کئی لوگ بغیر دیکھے والے سے وائٹامنس لکھ دیں. تو یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. نہ ان کا مطالبہ صحیح تھا،
نامعالج کا رد عمل صحیح تھا. پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ بچہ کھا کیا رہا ہے, اس کی خوراک کیا ہے, پھر اس کو والدین کے ساتھ ورک اپ کر کے سمجھائیں گے کہ یہ چیزیں اجزا دیں کھانے میں, اور پھر جو کمی ہے تو اس کے لیے وائٹامنس تجویز کیے جائیں گے. وائٹامنس کی کمی نقصان دہ ہے, اسی طرح سے وائٹامنس کی زیادتی بھی, خاص طور سے جو آپ فیٹ سoluble وائٹامنس کہتے ہیں, وائٹامن اے, ڈی, ای, کے, تو یہ اگر بہت زیادہ لیے جائیں تو وہ جسم میں نقصان دہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں غذائیت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.